ممبروں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن ایسے ممبر جہاں سے پیغام امام حسین کو بیان کیا جائے، ہاں ان ممبروں کی کمی ہے جہاں قوموں کو قوم بنایا جائے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پروردگار عالم حضرت رسول کو فرماتے لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہ ہم سب کے لیے لن ترضى مطلب عربی میں ایک ہے لم ایک ہے لام نون، جہاں پر یہ لفظ آتا ہے مطلب یہ کبھی بھی تم لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ لاکھ کوششیں کر دو کہ یہودی آپ سے راضی ہو جائیں، یہ ہمارے حکمران جو ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں نا کہ ہم ان کو کیا کر لیں، راضی کر لیں، انگریز ہم سے خوش ہو جائیں، یہودی ہم سے خوش ہو جائے، امریکہ ہم سے خوش ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، ہاں ایک جگہ پہ یہ راضی ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ تب راضی ہوں گے جب آپ ان کے دین کی اتباع کرو گے، نہیں کہ مسیح ہمیں کہیں کہ تم سارے مسلمان مسیحی بن جاؤ ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، نہیں۔ یہودی کہیں کہ تم سارے یہودی بن جاؤ پھر ہم تم سے راضی ہوں گے، کہ نہیں، کہ حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت کو اور اس کی اتباع میں نہیں آتے۔ یا لفظ ملت ہے، اور خدا بھی ہمیں ملت رسول بنانا چاہتا ہے۔ ملت کہتے ہیں امت کو، جب تک تم ان کی امت کی پیروی نہیں کرتے، جس کو ہم ویسٹرنائزیشن بولتے ہیں، جس کو ہم ماڈرن سلیوری بولتے ہیں، جب تک تم ان کی غلامی میں نہیں آتے، تمہارا طور، تمہارا طریقہ، تمہارا لباس، تمہارا پہناوا یہ ملت ہے، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرتے تب تک یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی طرح فل سوٹ پہنو، ان کی طرح کپڑے پہنو۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا کا جو آج ہیڈ بنا ہوا ہے، جس کے سر پہ ملینز آف ڈالرز انعام بھی تھا، جب یہ میدان جہاد میں تھا تو بڑی داڑھی، وہ اپنے حساب و کتاب کے کپڑے، لیکن جب امریکہ سے ملنے گیا حتی تتبع ملتہم، جب تک ان جیسے کپڑے نہیں پہنو گے، ان جیسا رویہ نہیں اپناؤ گے، وہ جیسے حلال مانتے ہیں حلال ماننا پڑے گا، وہ جیسے حرام مانتے ہیں تجھے حرام ماننا پڑے گا۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے مقابلے میں تم ایک نئی ملت کھڑی کر دو، ان کے مقابلے میں تم ایک نئی حکومت کی بنیادیں رکھو، وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ یہ ون ولیج کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہی ہے۔ اے حبیب، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی ملتوں کی اتباع کرو، اور خدا چاہتا ہے کہ کائنات میں حکومت الہی کی بنیاد رکھی جائے۔ تو فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین آپ سب کو ملت بنانے کے لیے، یہ امام خمینی کا جملہ ہے نا، ما ملت امام حسینی، فرماتے ہم کسی اور کی ملت نہیں، ہم حسین ابن علی کی ملت ہیں، ہم ملت حسین ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں۔ جسے تم صحیح کہو گے ضروری نہیں کہ ہم صحیح مانیں، جسے تم ٹیررسٹ کہتے ہو ضروری نہیں کہ ہم بھی اسے ٹیررسٹ مانیں، جسے تم اچھا کہتے ہو ہم اسے اچھا کہیں، جسے تم برا کہتے ہو ہم اسے برا کہیں، کہ نہیں، یہ فرش عزائے حسین ابن علی یہ حکومت الہی کو بنانے کے لیے ہے، یہ الہی نظام کو اس کائنات میں قائم کرنے کے لیے ہے۔ اب الہی نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا، آپ ملت کب بنو گے؟ ملت تب بنو گے جب فردی اعتبار سے نہیں، اجتماعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے آپ سب کے حوصلے ایک جیسے ہو جائیں، آپ سب کے اندر بہادری آ جائے، آپ سب ظلم کے مقابلے میں نکلیں، آپ سب برائی کو برائی مانیں، آپ سب اچھائی کی پرچار کریں۔ جب اللہ کی آواز آئے اور اذان کا بلاوا آئے، یعنی ایک بچہ جائے دوسرا نہ جائے، سب کے دل میں نماز کا عشق ہو، سب کے دل میں حسین کا عشق ہو، جب ایک جگہ پہ ایک عادتوں میں جمع ہو جاؤ گے پھر ملت بن جاؤ گے، اور جب ملت بنو گے پھر خدا امام زمانہ کا ظہور فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین ایسے لوگوں کے لیے فرماتے فَإِنَّ أَهْلُهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، فرمایا یہ جو دنیا پرست طاقتیں ہیں، یہ جو نظام ظلم کے حاکم ہیں اور ان کے ماننے والے، فرمایا فَإِنَّهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، یہ ان کتوں کی طرح ہیں۔ امیر فرماتے ہیں جو صرف بھونکتے رہتے ہیں۔ آپ رات کو کسی سنسان گلی سے گزرتے ہو تو کتے کا کیا کام ہے؟ بھونکنا۔
آپ کار خیر کرو گے بھونکے گا، آپ علم خداوندی کو بلند کرو گے بھونکے گا۔ اللہ فرماتے فَإِنَّهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، یہ وہ کتے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں، وَسِبَاعٌ زَارِيَةٌ، اور صرف بھونکتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا ان کی صرف فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 150 ملین لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ ایک ایٹم بم گراتے ہیں 50,000 لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ عراق پہ حملہ کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کچھ کیمیکلز ہیں صدام کے پاس، اور آتے ہیں مور دین 1 ملین لوگ عراق میں مارے جاتے ہیں، ذرہ برابر ان کو چیز نہیں ملتی۔ 40 سال سے بھونکتے رہتے ہیں کہ مثلا فلاں ملک کے پاس ایٹم بم ہے، اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور کوئی چیز ان کو ملتی نہیں ہے۔ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں اور اتنے ہزار لوگوں کا قتل کر کے پھر وہی افغانستان اسی طالبان کے حوالے کر کے چلے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب آپ نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، جواب تو دو۔ آپ کے چند جوان پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، سیدھی گولیاں ان کے سینوں میں ماری جاتی ہیں۔ 20-25 جوان، 23 جوان شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کا کوئی کونسولیٹ ہو، آپ کی کوئی ایمبیسی ہو، یو کے میں کوئی پروٹیسٹ کرے اور پاکستانی کونسولیٹ 4 گولیاں مار دے، آپ سے پوچھا جائے گا، ہیومن رائٹس کی بات بیچ میں آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ متکبر ہیں۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یزید چاہے کتنوں کو بھی قتل کر دے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہم کلاب عاریہ، یہ بھونکنے پر آتے ہیں تو امیر فرماتے ہیں کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا یہ قتل بھی کرتے ہیں، غارت بھی کرتے ہیں، ملینز اور لوگوں کو مار دیتے ہیں، پھر ہیومن رائٹس کے علمبردار بھی وہ بن جاتے ہیں، اور ظالم کون بن جاتا ہے؟ وہ آپ کو ظالم بنا دیتے ہیں۔